یہ بڑی بطخیں ہیں جی ہمارے پاس. ہوا یہ کہ سال پہلے ہمیں کسی صاحب نے جو کہ یہ رکھنا چاہ رہے تھے تو ان سے کہا کہ جی ہمیں بطخ جو ہے وہ چاہیے ہے بڑی والی، تو یہ ہمیں دے دیں. انہوں نے ایک پیر دے دیا ہمیں پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ یہ اس پیر کی پہچان کیسے کریں. ہم پیر ہی سمجھ گئے، اس کو رکھا. لیکن جب وہ ایک سال گزرا تو ہمیں احساس ہوا کہ کیوں یہ پیر نہیں ہوگا. اگر یہ دونوں فیمیل ہوتی تو ڈیفینیٹلی پھر انڈے تو دیتی نا، اور اگر پیر ہوتا تو پھر انڈے ہوتے اور وہ بچے بھی نکلتے. لیکن وہ دونوں میل تھے. ابھی پھر ہم نے رابطہ کیا ایک صاحب سے کہ جی ہمیں ایک یہ ہمارا ایشو ہے، اس میں سے ایک میل مر گیا ہے اور ایک ہی میل رہ گیا ہے، تو ہمیں ایسا کریں کہ کوئی پیر بنا دیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کو 2 فیمیل دے دیتا ہوں. تو وہ یہ 2 فیمیل ڈک جو ہیں بڑی والی، یہ وہ لے کر آئے. میں نے ان سے کہا کہ جی ہمیں پہچان بھی کروائیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میل اور فیمیل کا فرق کیا ہے. تو انہوں نے پھر ہمیں جو بتایا وہ میں نے سوچا کہ آج آپ سے شیئر کرتے ہیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو بھی کسی کو خریدنا ہو اور اس کی پہچان درکار ہو تو آپ پہچان کر سکیں. تو میں نے اس معاملے پہ میں نے ویسے انٹرنیٹ پہ نہیں سرچ کیا، کیونکہ مجھے اتنا کنسرن نہیں تھا اس چیز سے، بس وہ رکھے ہوئے تھے. ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ رکھوالی کا بڑا اچھا کام کرتی ہیں. ذرا کوئی چیز آ جاتی ہے تو یہ شور مچا دیتی ہیں. کوئی شخص آئے گا، اس کو آگے سے جو ہے وہ ڈرانے کے لیے اس پہ حملہ کر دیتی ہیں، کوئی نیا شخص جب بھی آئے گا. تو اس حوالے سے بھی یہ بہتر ہے کہ مرغیوں کے ساتھ جب یہ ہوں تو یہ سمجھے ایک گارڈ کا کام کر رہی ہوتی ہیں. تو ابھی اس کا وہ چیک کرتے ہیں کہ میل اور فیمیل کی پہچان کیا ہے. اب ہمارے پاس چونکہ ایک ہی طرح کے تھے دونوں، اس لیے ہم فرق نہیں کر سکے. لیکن اگر دیکھیں تو یہ جو اس سائڈ پہ پہلے ہے یہ میل ہے اور اگلی دونوں جو ہیں وہ فیمیل ہیں. اس میں ایک تو بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو فیس ہے یہ کافی موٹا ہوتا ہے، ہیلتھی ہوتا ہے، اور فیمیل کے جو نا بڑا سمارٹ سا اس کا فیس ہے، گردن کے اوپر جو ہے اس کی موٹائی کم ہوتی ہے. دوسرا اس کی جو ناک ہے، چونچ کے اوپر جو ناک ہے بنی ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی، وہ ابھار ہے، اوپر سے موٹا ہو رہی ہے ناک، جہاں چونچ ختم ہوتی ہے یہ جگہ. تو جو فیمیل ہیں اس کی جو ہے وہ ناک وہ پتلی ہوتی ہے، وہاں پر بالکل فلیٹ، اسی طرح ہی جا کے وہ سر سے مل جاتی ہے چونچ اس کی. تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ جو میل ہے اس کی جب وہ چونچ جہاں سر سے جا کے اٹیچ ہوتی ہے وہاں پر ایک ابھار ہوتا ہے. وہ آپ کو یہاں پر اس میں جو ادھر والا لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے بطخہ، اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا ابھار ہے. اور وہ جو فیمیل باقی دونوں ہیں وہ بالکل فلیٹ، ان کی چونچ جو ہے وہ جا کے سر سے مل جاتی ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ بھی پلان کر رہے ہیں بطخیں رکھنا تو بطخوں کے لیے پانی کا جو پونڈ ہے اس کا انتظام بہت ضروری ہے. یہ جہاں پر اس وقت بطخیں تھوڑے سے پانی میں انجوائے کر رہی ہیں، یہ کافی ڈیپ، یہاں کے 4-5 فیٹ گہرا جو ہے یہ پونڈ تھا. تو اس میں ڈالتے رہے، گوبر کمپوسٹنگ ہوتی رہی اور یہ اب کمپوسٹ بن چکی ہے. تو انشاءاللہ اسے اب نکالیں گے، یہاں سے نکال کے اسے ڈیپ کر دیں گے، اور پھر ان کے لیے انجوائے کرنے کے لیے اسپیس کافی زیادہ ہو جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ بطخیں رکھیں تو ان کو ان کا انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا پڑے گا، اور جب یہ صحت مند رہتی ہیں. ادروائز ان میں بیماری کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پانی چاہیے. یہ روزانہ دن میں کافی ٹائم جو ہے اچھا خاصا وقت اپنا پانی میں گزارتی ہیں، اور جب یہ اس سے ان کا دل بھر جاتا ہے تو یہ سائڈ پہ کہیں پہ بھی ریسٹ کر لیں گی. اور کھانے میں ان کا جو ان کو دانہ ڈالنا ہے، ہمارا تو ٹوٹلی چونکہ آرگینک ہے، کوئی بنی ہوئی فیڈ نہیں ڈالتے. تو جو مرغیوں کو دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں گندم، اور وہی یہ استعمال کرتی ہیں، کھاتی ہیں. اس کے علاوہ ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ فوڈر، گھاس وغیرہ یہ بڑے شوق سے کھا لیتی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سنیلز ہوتے ہیں، یہ اس دن میں نے پودے لگائے تھے، وہ جو نرسری سے آئے ہیں، اور وہ پودے لگائے اور ان کے اندر کافی زیادہ سنیل تھے. تو میں نے یہ بکٹس یہاں پر چھوڑ دیں، تو اس میں سے اب کوئی مجھے دکھائی نہیں دیا. یہ نیچے 1 یا 2 مجھے دکھائی دی ہیں جب میں نے الٹا کیا ہے، تو باقی سب یہ کھا گئی ہیں، بطخیں کھا گئی ہیں، مرغیاں کھا گئی ہیں. یہ میں اسی لیے یہاں رکھا تھا کہ اس کے اندر سنیل کے انڈے بھی بہت تھے، تو سنیلز بطخیں کھا جائیں گی، اور مرغیاں جو ہیں وہ
انڈے کھا لیں گی ان کے، تو یہ چیز ہماری جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گی۔ ابھی یہاں ہمارے قریب میں 5 ایکڑ کا باغ ہے۔ ایک پریکٹس ہم نے یہ شروع کیا، ان کا بہت سارا پھل جو خراب ہوتا ہے، جس میں پھل کی مکھی نے اٹیک کیا ہوتا ہے، وہ ہم ان سے لے آتے ہیں، وہ وہاں پر ڈال دیتے تھے۔ انہیں ہم نے کہا کہ جی آپ یہ یہاں ڈال دیتے ہیں تو اس میں سے جو انڈے ہیں وہ تو پھر سے مکھیاں بنیں گی، ریپروڈکشن ہوتی رہے گی۔ اب یہ دیکھیں پھل کتنا بڑا ہیلتھی سائز ہے ان کا، لیکن شہد کی وہ جو مکھی ہے، پھل کی مکھی، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو اٹیک کرتی ہے۔ تو یہ لا کے یہاں ہم ڈرم میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ امرود بھی کھاتی ہیں، اور اس کے اندر جو لاروے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی یہ کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں۔ تو ان کی ہیلتھ کے لیے یہ ضروری ہے۔ ان کو پروٹین، ہائی پروٹین ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے، اسے آپ کسی بنی ہوئی خوراک یا فیڈ میں ان کو دے دیں، یا نیچرل سورس ہے ان کا کہ یہ زمین سے کیڑے مکوڑے چن کے کھاتی رہتی ہیں۔ اب یہ جو یہاں پر مرغیاں جہاں پر کچھ کھا رہی ہیں، میں نے پرسنلی وہاں جا کر دیکھا ہے، بڑی کوشش کی ہے کہ ہمیں نیکڈ آئی سے یہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا جہاں پر یہ اپنا خوراک تلاش کر رہی ہیں۔ اللہ نے ایسا سلسلہ رکھا ہے، اتنے باریک یا کوئی ہماری ایسی وہ کوئی مخلوق اللہ نے بنائی ہے جو ہماری آنکھ سے ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ہماری ایک رینج ہے دیکھنے کی، ہماری آنکھ کی اور کان کی سننے کی بھی ایک رینج ہے۔ اس سے اوپر اور نیچے جو چیز ہوگی وہ ہمیں نہ دکھائی دے گی نہ سنائی دے گی۔ وہ جیسے ایک ڈاگ وسل ہوتی ہے، تو ڈاگ وسل صرف ڈاگ ہی سنتا ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ تو ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی ایسی مخلوق ایسی بنائی ہیں اس کے اندر جو انہیں دکھائی دیتی ہیں اور یہ کھاتی ہیں، یا اتنی ٹائنی کوئی کیڑے مکوڑے ہیں جو ہماری آنکھ سے جو ہے نا اوجھل ہیں، اور یہ کتنے رغبت سے بڑے شوق سے اتنی دیر سے لگی ہوئی ہیں یہاں پر، کوئی ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ ان کے کھانے کے لیے کوئی چیز ایسی ہے۔ یہ کمپوسٹ بن کے مکمل تیار ہے، یہ بس یہاں سے ابھی بھرنی ہے اور شفٹ کرنی ہے، لیکن سٹل ان کے لیے اس کے اندر خوراک موجود ہے۔ ایک سے زیادہ مرغے ہوں تو لڑتے ہیں، اور جب یہ اصیل ہوں آپس میں، ان میں یہ مکس بریڈ ہے، تو اصیل ہوں تو پھر یہ نہیں رہ سکتے، یہ لڑنے سے باز نہیں آتے، یہ اتنا مارتے ہیں، مرغیوں کو مارتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، لیکن بس یہ ایک ایسی ان کی ہیبٹ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا کیا حل ہوگا۔ جو لڑائی کرواتے ہیں جانوروں کی، برڈز کی لڑائی دیکھتے ہیں، وہ تو بڑا غلط کام ہے، لیکن یہ نیچرل ان کا ہے۔ یہ اس کی مدد کو آ گیا بطخہ، اور اس بطخ نے اس کو ریسکیو کر لیا، وہ سکون ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ سب فریم میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، پیچھے فیمیل ہے، آگے میل ہے۔ اس کی گردن، اس کا سائز، اس کا فیس، اور اس کی ناک کے اوپر جو وہ چونچ کے اوپر ناک سی بنی ہے وہ موٹی ہے۔ تو سوچا آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں، چھوٹی چھوٹی سی ہماری اپڈیٹ، کچھ انفارمیشن، کیونکہ ہم لوگوں نے جب یہ خریدا تھا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا، اور ہم 1 سال ہمارا اسی میں لگ گیا، ورنہ ابھی تک ان کے کو 5-7 بچے ہوتے اور یہ بریڈ کر رہے ہوتے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔